بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اسلامیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسلامیت کا ہے باب نمبر 100 سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اور باب کا نام یہ ہے، اور باب میں سے جو سبق نمبر 1 ہے اس کا نام ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ قبل از بعثت۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد ہی معجزے نہیں کیے، بلکہ ان کی بعثت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے کروا دیے تھے، جیسا کہ خانہ کعبہ کے بت گر پڑے تھے، اور کس طرح کے محل کے 14 کنکرے گر گئے تھے، فارس کے آتش کدے سرد پڑ گئے تھے۔ اسی طرح سے ہم آج جو پڑھیں گے صفحہ نمبر 29 پہ پہلا اور دوسرا پیراگراف پڑھیں گے۔ اس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تب عرب جو ایک شہر کا نام، ایک ملک کا نام ہے، جیسے ہم سعودی عرب کی بات کرتے ہیں، عرب کے گھرانوں میں یعنی کہ عرب کے گھروں میں رواج تھا، مطلب کہ ایک رسم تھی کہ وہ بچوں کو، جب ایک بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اس کی ماں جو ہے کچھ دیر اس کو اپنے پاس رکھتی تھی، بعد میں اس کو ایک نئی عورت کے سپرد کر دیا جاتا تھا، اور وہ عورت اس کو دودھ پلاتی تھی، اس کی پرورش کرتی تھی، اور اس عورت کو دائی کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس پیراگراف میں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عرب کے گھرانوں بیٹا گھر کی جمع ہے، اور عرب کے گھرانوں میں رسم تھی یعنی رواج تھا کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے اور ان کی پرورش مین دیکھ بھال کے لیے دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، دائی کی جمع ہے، اور دائی عورت اس عورت کو کہا جاتا ہے جو بچے کی ماں نہیں ہوتی لیکن ماں بن کر اس کو پالتی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ولادت کے 6 مہینے بعد، اب یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ اس ہستی کی ہو رہی ہے جس کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کل کائنات کو بنا دیا۔ جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، وہ جب پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، کچھ عرصہ کے بعد ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن ابھی والدہ زندہ ہی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عورت جن کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رحمۃ اللہ ہے، ان کے حوالے کر دیا گیا پرورش کے لیے، اور ان کو آپ کے دادا نے ایک نیک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا۔ 4 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور اس میں آپ کو انہوں نے بتایا ہے کہ قبل از بعثت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات تھے وہ کیسے تھے کہ ان کو ایک عورت کو دے دیا گیا جن کا نام تھا حضرت حلیمہ سعدیہ۔ بہت خوش نصیب دائی تھیں، سب دائیوں میں سے وہ خوش نصیب دائی کہلاتی ہیں، کیونکہ ان کو پوری دنیا کی دولت مل گئی، جیسا کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو انہوں نے اٹھایا تو ان کے گھروں میں رونقیں آ گئیں۔ اسی طرح سے ہم بچپن کے حالات پڑھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی وفات پا گئیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ بھی وفات پا گئیں، مطلب کہ اس دنیا سے انتقال کر گئیں، رخصت ہو گئیں۔ والدہ کے انتقال من وصال یعنی مر جانے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پرورش یعنی دیکھ بھال کی ذمہ داری مطلب فرض بوجھ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے لی، یعنی آپ کی دیکھ بھال کی جو ذمہ داری تھی، جو فرض تھا، آپ کے دادا نے لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے باپ انتقال کر گئے تھے، ان سے پہلے ہی کر چکے تھے۔ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ کے دادا نے پرورش کی۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد یعنی ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے جو جانشین بنے، یعنی جنہوں نے آپ کو پالا، جنہوں نے آپ کی پرورش کی، وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی۔ حضرت ابو طالب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے، یعنی ان کو جو چیز چاہیے تھی، بیٹا ضرورت وہ ہوتی ہے جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم 2 لفظ اکثر پڑھتے ہیں، ضرورت اور خواہش۔ خواہش ہماری وہ چیزیں، من پسند چیزیں جن کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، اگر ہمیں ملیں یا نہ ملیں ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ضرورت وہ چیز ہوتی ہے جس کے بغیر ہم زندہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے، جیسا کہ پانی، ہوا، خوراک، یہ ہماری ضروریات ہیں۔ باقی جو ہم چیزیں کھاتے ہیں، پیزا، شاورما، شربت، مشروبات، یہ ہماری خواہشات ہیں،
ضرورت وہ ہوتی ہے جس کے بغیر ہماری زندگی گزارنا ناممکن ہے. لباس ہماری ضرورت ہے، پانی ہماری ضرورت ہے، خوراک ہماری ضرورت ہے، اچھی ہوا ہماری ضرورت ہے. ان سب چیزوں کا آپ کے چچا کا خیال رکھتے اور ہمیشہ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود کو اپنے ساتھ رکھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی سے اعلیٰ صفات و نبوت کی نشانیاں موجود تھیں، یعنی ان کا بچپن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ اعلیٰ صفات کے مالک تھے اور ان میں نبوت کی نشانیاں موجود تھیں. نبوت کی نشانیوں سے مراد کیا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کی اگر ہم بات کریں تو ان کے پیشانی پہ ایک نور چمکتا تھا. وہ آپ کے دادا تھے لیکن ان کی پیشانی میں ایک نور چمکتا تھا اور اس نور کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ یہ نور کوئی عام نور نہیں ہے. وہ نور کیا تھا؟ ہمارے پیارے نبی کا نور تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پوتے تھے. وہ نور ایک نبوت کی نشانیاں ان میں شروع سے ہی تھی کہ یہ بچہ ہے یہ نبی پیدا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ پیدا ہوتے ہی سجدے کی حالت میں تھے اور کیا پڑھ رہے تھے؟ ربی حبلی امتی، کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے. یہ ساری صفات، یہ نشانیاں ظاہر کرتی ہیں کہ یہ ایک نبی بچہ جو ہے کوئی عام بچہ نہیں، یہ ایک نبی ہی ہے. اس میں سے آپ کے سوالات کا جائزہ لیا جائے گا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک کتنی تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، جب ان کے دادا کا انتقال ہوا تو ان کی مبارک کتنی تھی، اس کے بعد دادا کے انتقال کے بعد آپ کو کس نے پالا، حضرت حلیمہ سعدیہ کون ہیں، دائیہ کنہیں کہا جاتا ہے اور آپ کی پرورش کس دائی نے کی. شکریہ.